میں اپنے آفیسر کا حکم کس طرح ٹال سکتا ہوں؟ وہ سرکس شروع ہونے سے 15 منٹ قبل ہی ریلوے گراؤنڈ پہنچ گئے اور بکس کے 2 ٹکٹ لے کر رنگ کے سب سے قریب والے صوفے پر جا بیٹھے۔ 2-4 کھیلوں کے بعد اصل کھیل شروع ہوا۔ ایک ناٹے قد کا مضبوط نیپالی ایک خوبصورت کی لڑکی کے ساتھ رنگ میں داخل ہوا۔ غضب کی لونڈیا ہے، حمید نے دھیرے سے کہا۔ ہشت فرید نیپالی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ خواتین و حضرات، رنگ کے لیڈر کی آواز گونجی۔ اب دنیا کا وہ خوفناک ترین کھیل شروع ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی اس لکڑی کے تختے سے لگ کر کھڑی ہو جائے گی اور یہ نیپالی اپنے خنجر سے لڑکی کے گرد اس طرح خاکہ بنائے گا۔ نیپالی کی ذرا سی غلطی یا لڑکی کی غفلت کی حبشیوں سے موت کا آغوش میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں گے کہ یہ لڑکی موت کا ایک مقابلہ کس ہمت سے کرتی ہے اور اس نیپالی کا ہاتھ کتنا سیدھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ نیپالی نے پہلا خنجر پھینکا۔ ایک سنسناتا ہوا خنجر لڑکی کے سر کے بالوں کو چھوتا ہوا لکڑی کے تختے میں 3 انچ دھس گیا۔ لڑکی سر سے پاؤں تک لرز گئی۔ رنگ ماسٹر نے نیپالی کو حیرت سے دیکھا اور اس کے ہونٹ مظفرانہ انداز میں ہلنے لگے۔ دیکھنے والوں پر سناٹا چھا گیا۔ اس نیپالی نے دوسرا خنجر پھینکا۔ وہ لڑکی کے فراق پر جا لگا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید نظر آنے لگا۔ رنگ لیڈر نے بے تابانہ رنگ کا چکر لگا ڈالا۔ نیپالی کھڑا دسمبر کی سردی میں اپنے چہرے سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ کیا اس دن بھی یہ خنجر جسم کے اتنے قریب لگتے تھے؟ فرید نے جھک کر حمید سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، حمید بے تابی سے کہا۔ حمید نے کہا، پہلے جو کھیل دیکھنے آئے تھے پچھلی بار، اس میں تقریباً خنجر کا فاصلہ لڑکی سے 3 یا 4 انچ کے فاصلے پر تھا۔ اب پھر ایک خنجر کی آواز آئی اور اس سے لڑکی کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ خنجر لڑکی کے بازو پر لگ گیا تھا۔ فرید نے نیپالی کو شرابیوں کی طرح لڑکھڑاتے رنگ کے باہر جاتے دیکھا۔ فوراً ہی 5-6 جوکروں نے رنگ میں اچھل کود مچا دی۔ خواتین و حضرات، رنگ ماسٹر کی آواز گونجی۔ مجھے اس واقعے پر حیرت ہے۔ نیپالی چند 15-20 برس سے ہمارے سرکس میں کام کر رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ضرور وہ کچھ بیمار تھا جس کی اطلاع ہمیں نہ تھی۔ بہرحال ابھی بہت دلچسپ کھیل باقی ہیں، آؤ چلیں۔ فرید نے حمید کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ فرید اور حمید کچھ خیموں کے درمیان سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد مینیجر کے دفتر کے سامنے پہنچ گئے۔ فرید نے چپراسی سے اپنا ملاقاتی کارڈ بھجوا دیا۔ مینیجر اٹھ کر باہر ملتے ہوئے پرتال لہجے میں بولا، فرمائیں، کیسے تکلیف فرمائی؟ میں خنجر والے نیپالی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کروں انسپکٹر صاحب، مجھے تو خود حیرت ہے، آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ مجھے سخت شرمندگی ہے۔ کیا قانوناً مجھے اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کل کئی دن سے اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ بے حد شراب پینے لگا، ہر وقت نشے میں ڈوب رہتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں اتنا امیر ہو گیا ہوں، اتنا دولت مند ہو گیا ہوں، مجھے نوکری کی بھی پرواہ نہیں۔ اس نے ایسے نوٹوں کی کئی گڈیاں بھی دکھائی۔ یہ حالت کب سے ہے؟ فرید نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ راجروپ نگر کے دوران قیام ہی اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ راجروپ نگر؟ حمید نے چونک کر کہا، لیکن فرید نے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ کیا راجروپ نگر بھی آپ نے اپنی کمپنی کھیل دکھاتی ہے؟ یہ نہیں، وہاں کہاں، وہ تو ایک قصبہ ہے۔ ہم لوگ وہاں ٹھہر کر اپنے دوسرے قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ راجروپ نگر وہی تو نہیں جو نواب وجاہت مرزا کی جاگیر ہے؟ فرید نے کہا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ کیا یہ نیپالی پڑھا لکھا ہے؟ جی ہاں، میٹرک پاس ہے۔ میں اس سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، میرے ساتھ چلیں، لیکن ذرا ہمارا بھی خیال رکھے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کمپنی کا نام بدنام ہو۔ آپ مطمئن رہیں، فرید نے کہا۔ وہ تینوں خیموں کی قطاروں سے گزرتے ہوئے ایک خیمے کے سامنے رک گئے۔ اندر چلے، مینیجر بولا۔ نہیں، ضرور آپ جائیں، آپ اس سے ہمارے بارے میں کہیں گا، اگر وہ ملنا پسند کرے گا تو ہم لوگ ملیں گے، ورنہ نہیں، فرید نے کہا۔ مینیجر پہلے تو کچھ دیر تک حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ فرید نے اپنی آنکھیں خیمے کی جالی سے لگا دی۔ نیپالی ابھی تک کھیلی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مینیجر کے داخل ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر قدرہ اطمینان کا سارا نظر آنے لگا۔ او آپ ہیں، میں سمجھا جی کچھ اور ہے۔ مجھے سخت شرمندگی ہے، وہ رک کر بولا۔ تو کیا تم کسی اور کا انتظار کر رہے تھے؟ مینیجر نے کہا۔
جی نہیں، وہ ہکلانے لگا۔ فرید نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہے۔ نیپالی خود کو سنبھال کر بولا۔ میں اس وقت اس سے معاملے پر گفتگو کرنے کا نہیں آیا ہوں، مینیجر بولا۔ بات دراصل ایسی ہے کہ ایک صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نیپالی بری طرح کانپنے لگا۔ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کون؟ وہ بتواس ہو کر بیٹھے ہوئے ہکلایا۔ مگر میں نہیں ملنا چاہتا۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں یہی بتانے کے لیے ملنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ فرید نے خیمے میں داخل ہو کر اس کے پیچھے حمید بھی تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، اس نے خود کو سنبھال کر کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ سے نہیں ملا۔ میں خفیہ پولیس کا انسپکٹر فرید، جلدی سے کہا۔ خفیہ پولیس؟ وہ اس طرح بولا جیسے کہ کوئی خواب میں بڑبڑانا ہے۔ لیکن کیوں؟ آخر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں پریشان کرنے نہیں چاہتا، لیکن اگر تم میرے سوالات کا صحیح جواب دو گے تو پھر تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تم کل رات نشتہ نگر ڈاکٹر شوکت کی کوٹھی پر گئے تھے؟ فرید نے یہ جملہ نہایت سادگی اور اطمینان سے ادا کیا، لیکن اس کا اثر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھا۔ نیپالی بے احتیاط اچھل پڑا اور فرید کو پورا یقین ہو گیا۔ نہیں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں چیخا۔ تم سفید جھوٹ بول رہے ہو۔ میں وہاں کیوں جاتا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، پکا جھوٹ۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، مسٹر فرید بولا۔ میں جانتا ہوں کہ کل رات تم ڈاکٹر شوکت کو قتل کرنے گئے تھے۔ اس کے دھوکے میں سبیتا دیوی کو قتل کر آئے۔ اگر تم سچ مجھ میں بتا دو گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کسی دوسرے نے قتل پر آمادہ کیا ہے۔ آپ مجھے بچانے کی کوشش کریں گے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ او میرے خدا، میں نے بھیانک غلطی کی۔ شاباش، ہاں آگے کہو، فرید نرم لہجے میں بولا۔ سرکس کا مینیجر انہیں حیرت اور خوف کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بے بس بچے کی طرح کہنا شروع کیا۔ جی ہاں، میں ضرور بتاؤں گا، مگر میں بے قصور ہوں۔ آپ نے کہا کہ تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے مجھے 10,000 روپے پیشگی دی اور قتل کے بعد 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اف، میں نے کیا کیا؟ اس کا نام؟ جیسے ہی اس کا نام بتانے لگا وہ چیخ کر آگے کی طرف جھک گیا۔ وہ دیکھو، سرجنٹ حمید چیخا۔ کسی نے خیمے کے پیچھے سے نیپالی پر حملہ کیا تھا۔ خنجر خیمے کے کپڑے کی دیوار پھاڑتا ہوا اس کی پیٹھ میں گھس گیا تھا۔ وہ بکس بیٹھے بیٹھے 2-3 بار تڑپا اور پھر خنجر کی گرفت میں آ گیا۔ حمید باہر، حمید باہر، دیکھو جانے نہ پائے۔ انسپکٹر فرید غصے میں چلایا۔ چیخ کی آواز سن کر کچھ لوگ بھی آ گئے۔ سب نے مل کر قاتل کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بے سود مینیجر گھبراہٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کوتوالی اطلاع پہنچا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کئی کانسٹیبل اور 2 انسپکٹر واقع واردات پر پہنچ گئے۔ انسپکٹر فرید کو وہاں دیکھ کر انہیں سخت حیرت ہوئی۔ فرید نے انہیں مختصر سا حال بتایا۔ مقتولہ کے اقرار جرم کو گواہ مینیجر تھا، لہٰذا مینیجر کا بیان ہو رہا تھا، لیکن انسپکٹر فرید اور سرجنٹ حمید وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کی کار تیزی سے نشتہ نگر کی طرف جا رہی تھی۔ نے حمید سے کہا، کہو بھائی کیسا لگا کیس؟ حمید نے ہنس کر کہا، ابھی تو مجھے بھی دلچسپی ہونے لگی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کو یقین کیوں کر ہوا تھا کہ یہی قاتل ہے؟ یقین کہاں، مخصوص شبہ تھا، لیکن مینیجر سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ یقین ہو چلا تھا کہ سازش میں کسی دوسرے کا ہاتھ ضرور تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ قتل کے سلسلے میں اپنی غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ہی اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ بجتی کے کھیل کے وقت اس کا ہاتھ دہک رہا تھا۔ اسے اب شاید اس شخص کا انتظار تھا جس نے اس قتل کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس حماقت کی بدحواسی کے خیالات نے اور اسے پریشان کر رکھا تھا۔ انہیں سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے خود سے پہلے اس کے خیمے میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ مینیجر کو اندر بھیج کر میں جالی سے اس کا رد عمل دیکھنے لگا۔ جالی سے تو تم بھی دیکھ رہے تھے۔ بہرحال آج سے میں آپ کا پورا شاگرد ہو گیا ہوں، حمید نے کہا۔ کیا کہا؟ آج سے کیا پہلے نہ تھے؟ فرید نے ہنس کر کہا۔ نہیں، پہلے بھی تھا، حمید نے کہا، اور دونوں خاموش ہو گئے۔ انسپکٹر فرید آئندہ کے لیے پروگرام بنا رہا تھا۔ پھاٹک پر کار کی آواز سن کر ڈاکٹر شوکت باہر نکل آیا تھا۔ انسپکٹر فرید نے سارے واقعات بتفصیل سے بتائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ابھی مطمئن ہو جاؤ، فرید نے شوکت کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اصل دشمن اب بھی آزاد ہے اور کسی وقت بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا احتیاط کی ضروری ہے۔ میں فکر مند ہوں، کوشش کروں گا کہ اسے جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دوں۔ انسپکٹر فرید کو افسوس تھا کہ سرکاری طور پر وہ اس کیس کا انچارج نہ ہو سکتا تھا۔ ابھی اس کی چھٹی ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے اور اس بات کا بھی خیال تھا کہ دوسرے قتل کے بعد اس معاملے میں اس کی دستاندازی کا حال افسروں کو ضرور معلوم ہو جائے گا، جو اصلاً کسی طرح درست نہ تھا، لیکن اس کی پرواہ نہ تھی۔
ملازمت کی پرواہ سے کبھی بھی نہ تھی۔ وہ خود بھی صاحب زیادہ اور شان سے زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ اس ملازمت کی طرف دراصل اس کی ابتدائی تبدیلی آئی تھی، ورنہ وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کے بغیر بھی امیروں کی زندگی بسر کرتا تھا۔ دوسری واردات کے دوسرے دن جب صبح وہ سو کر اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ چیف انسپکٹر صاحب کا اردلی سے عرصے سے انتظار کر رہا ہے۔ دریافت حال پر پتہ چلا کہ چیف صاحب اپنے بنگلے پر بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پولیس انسپکٹر صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ فرید کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے لاپرواہی سے ناخوشگوار خیالات کو ذہن سے نکال پھینکا اور وہ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر چیف صاحب کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہیلو فرید، چیف صاحب نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ دیر سے تمہارے منتظر ہیں۔ مجھے ذرا سی دیر ہو گئی، فرید نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی ہے، پولیس کمشنر نے اپنا سگار کیس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، فرید نے سگار لیتے ہوئے کہا۔ فرمائیں مسٹر فرید، 24 گھنٹے کے اندر اس علاقے میں 2 وارداتیں ہوئی ہیں، ان سے آپ بخوبی واقف ہیں، پولیس کمشنر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ تبدیلی ہو کر آئے ہوئے مجھے صرف 10 دن ہوئے ہیں اور ایسی صورتحال میں میری بہت بدنامی ہوگی۔ سول پولیس تو قطعی ناکارہ ہو گئی ہے، معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بقیہ چھٹی فی الحال کینسل کروا لیں اور اس کام میں ذمہ لیتا ہوں کہ قاتل کا پتہ لگانے کے بعد میں آپ کو 2 کے بجائے 4 ماہ کی چھٹی دلوا دوں گا۔ یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے، اسے افسری یا ماتحتی کوئی نہ سمجھنا۔ جی، میں ہر وقت ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فرید نے اپنی آرزو پوری ہوتے دیکھ کر خلوص لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ، پولیس کمشنر صاحب نے اطمینان کا سانس لے کر بولے۔ کل رات آپ اپنا بیان دے کر چلے آئے تھے، اس کے بعد نیپالی کے خیمے کی تلاشی لینے پر 7,000 روپے کی نوٹ برآمد ہوئے، کم از کم اس کی حیثیت سے زیادہ تھے۔ اس کے پس انداز ہونے کا خیال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آمدنی سے بڑھ کر خرچ کرنے والا آدمی تھا۔ ان روپوں کے علاوہ کوئی اور چیز اسے نہ مل سکی جس سے اس قاتل کی شخصیت کا پتہ لگ سکتا۔ بہرحال سبیتا دیوی کے قاتل کے سراغ کا صحرا تو آپ ہی کے سر ہے، لیکن اب اس کے قاتل کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے، اور یہ کام سوائے آپ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے تو کل رات ہی یہ دونوں کو کیس محکمہ سراغ رسانی کے سپرد کر دیے تھے۔ اب بقیہ ہدایت آپ کو چیف انسپکٹر سے ملے گی اور میں تم کو اس کیس کا انچارج بناتا ہوں، چیف انسپکٹر صاحب نے کہا۔ اس کے کاغذات 10 بجے تک تمہیں مل جائیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیس کی تفتیش شروع ہی سے کر رہا ہوں اور میں نے اس سلسلے میں اپنا طریقہ کار بھی مکمل کر لیا ہے، لیکن آپ سے استدعا ہے کہ آپ بھی یہ ظاہر ہونے دیں کہ میں چھٹیوں پر ہوں اور یہ معاملہ ابھی تک سراغ رسانی کے ہاتھ نہیں آیا، تو اس کیس میں بھی تم اپنی پرانی عادت کے مطابق اکیلے ہی کام کرو، چیف انسپکٹر پولیس نے کہا۔ یہ عادت خطرناک ہے، مجھے افسوس ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر جنہیں میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے یہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ انسپکٹر فرید گھر پر سرجن حمید کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو۔ فرید کے گھر پہنچتے ہی وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ کہو، خیریت تو ہے؟ فرید نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے معلوم ہوتے ہو۔ کچھ کیا؟ میں بہت پریشان ہوں، حمید نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کل رات تقریباً 1 بجے آپ کے گھر سے روانہ ہوا تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو خیال آیا کہ کوئی راہگیر ہوگا، لیکن جب میں نے اپنا شبہ رافع کرنے کے لیے یوں ہی بے مطلب 20 در 20 گلیوں میں گھومنا شروع کیا تو میرا شبہ یقین کی حد تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اب بھی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ خیر، میں نے گھر پہنچ کر تالا کھولا اور کنڈا بند کر کے دروازے سے جھانکتا رہا۔ میرا تعاقب کرنے والا اب میرے مکان کے سامنے کھڑا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا، پھر دبے پاؤں باہر نکلا اور اب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس قسم کا تعاقب کم سے کم میرے لیے نیا تجربہ تھا، کیونکہ تعاقب کرتے کرتے 5 بج گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ یوں ہی بلا مقصد آوارہ گردی کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس نے اپنے چسٹر کا کالر کھڑا کر رکھا تھا اور اس کی ٹائٹ کیپ اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ تقریباً 5 بجے وہ واشنم روڈ اور ویلی روڈ کے چوراہے پر رک گیا۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا اور تیزی سے شمال کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں اس وقت مجھے کوئی سواری نہ مل سکی، لہذا 3 میل پیدل چل کر آ رہا ہوں۔ شاید رات سے اب تک میں نے 15 میل کا چکر لگایا۔ تمہاری نئی دریافت تو بہت دلچسپ رہی، فرید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔
وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا، اس کی آنکھیں اس طرح دھندلانے لگی جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ پھر اچانک ان میں سے ایک طرح کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی اور اس نے ایک زور سا کہکا لگایا۔ کیا کہا تم نے؟ فرید بولا۔ وہ باٹم روڈ کے چوراہے سے شمال کی جانب چلا گیا۔ جی ہاں، تمہیں شاید معلوم نہ ہوگا کہ اس چوراہے پر سے اگر تم جنوب کی طرف چلو تو 15 میل چلنے کے بعد راجروپ نگر پہنچ جاؤ گے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجرم کا سراغ راجروپ نگر ہی میں مل سکے گا۔ دیکھو، اگر سچ مچ تمہارا پیچھا کر رہا ہوتا تو تمہیں اس کا احساس تک نہ ہونے دیتا۔ اس نے دستِ دانست ایسا کیا تاکہ تم اس کے پیچھے لگ جاؤ، اور وہ اسی چوراہے سے جنوب کی طرف جانے کے بجائے شمال کی طرف جا کر میرے دل سے اس خیال کو نکال دے کہ اصل مجرم راجپور نگر کا باشندہ ہے۔ او میرے خدا! تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نیپالی کے قتل سے پہلے ہی ہم لوگوں کے قریب رہا، اور اس نے مینیجر کے دفتر میں بھی ہماری گفتگو سنی۔ وہیں راجروپ نگر کی گفتگو آئی تھی۔ اخبار میں تو اس کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ مجرم معمولی ذہانت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ یہ تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، حمید نے کچھ سوچ کر کہا۔ لیکن ٹھہریں، اس میں ایک خاص بات تھی کہ جس کی بنا پر وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی پیٹھ پر بڑا سا کوبر تھا۔ کوبر تو کپڑے سے بھی بنایا جا سکتا ہے، فرید نے کہا۔ اگر وہ سچ مچ میں کپڑا ہوتا تو تمہیں اپنے پیچھے آنے کی دعوت نہ دیتا۔ واللہ آپ کا دماغ تو لومڑی کی طرح تیز ہے، حمید ہنس کر بولا۔ فرید نے برا سا منہ بنایا۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، حمید نے کہا۔ خیر ہٹاؤ، میں اس وقت تنہا راجروپ نگر جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ تنہا راجروپ نگر جا رہے ہیں۔ میں رات بھر نہیں سویا۔ اگر تم سوتے بھی تو میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جاتا، کیونکہ تم چھٹی پر ہو اور میں نے اپنی چھٹیاں کینسل کروا دی ہیں۔ یہ کیس سرکاری طور پر سرسپرد کیا گیا ہے۔ کب؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی یہ فرید نے جواب دیا اور سارے واقعات بتائے۔ تو پھر واقعی آپ تنہا جائیں گے؟ حمید نے کہا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنا طریقہ کار سوچ لیا؟ قطعی، فرید نے جواب دیا۔ کل رات میں نے تمہارے جانے کے بعد ہی راجروپ نگر کے متعلق بہت سی معلومات جمع کر لی ہے۔ مثلاً یہی کہ راجروپ نگر صاحب وجاہت مرزا کی جاگیر ہے اور نواب صاحب کسی شدید قسم کی ذہنی بیمار میں مبتلا ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ تقریباً 15 روز سے دن رات سو رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہیں۔ ان کی فیملی کی رائے ہے کہ سر کا آپریشن کرایا جائے، لیکن موجودہ کرنل تیواری جو پولیس اسپتال کے انچارج ہیں آپریشن کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری بات معلوم ہوئی ہے کہ نواب صاحب لوالد ہیں، ان کے ساتھ ان کا سوتیلا بھتیجا اور ان کی بیوہ بہن اپنی جوان لڑکی سمیت رہتی ہے۔ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے کہ نواب صاحب نے اپنی جاگیر کے متعلق ابھی تک کسی قسم کا کوئی وصیت نامہ نہیں لکھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کی بیوہ بہن یا سوتیلی بھتیجے میں سے کوئی بھی جائیداد کی لالچ میں یہ خواہش نہیں رکھ سکتا کہ نواب صاحب ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر جائیں؟ بہت ممکن ہے کہ اس مقصد کے تحت ذہنی بیماریوں کے مشہور ترین ڈاکٹر شوکت کو قتل کروا دینے کی کوشش کی گئی، وہ مخصوص اس ڈر سے کہ کہیں نواب صاحب اس کے زیر علاج نہ آ جائیں، کیونکہ ان کا فیملی ڈاکٹر آپریشن پر زور دے رہا تھا۔ فرید خاموش ہو گیا۔ آپ کے دلائل تو بہت وزنی معلوم ہوتے ہیں، حمید بولا، لیکن آپ کا تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ طریقہ کار سمجھ میں آ جانے کے بعد میں تنہا کام کرنے کا عادی ہوں، فرید نے ہنس کر کہا۔ اور پھر تم نے ابھی حال ہی میں تو ایک عدد عشق کیا ہے۔ میں تمہاری عشق پر گڑبڑ نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ واپس میں تمہاری محبوبہ کے لیے ایک عدد انگوٹھی ضرور لیتا ہوں گا۔ اچھا اب تم ناشتہ کر کے یہیں سو جاؤ، میں چلا